ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواز سے احمد رضا ڈار کی دو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور ریپ کیس میں گرفتاری کے بعد سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شدید سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں موجود اپوزیشن نے پنجاب حکومت پر مرکزی ملزم احمد رضا ڈار کو بچانے کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ریکوزیشن جمع کرا دی ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز کی چھوٹی بہن اسما اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار کی اہلیہ ہیں، جبکہ غیر ملکی خواتین کے اغوا کا مرکزی ملزم احمد رضا بٹ اسحاق ڈار کی صاحبزادی کا بیٹا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے اس حساس معاملے پر بحث کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اگر تحقیقات شفاف، غیر جانبدار اور قانون کے مطابق نہ ہوئی تو نہ صرف انصاف کا جنازہ نکل جائے گا بلکہ ریاستی اداروں کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ محض دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ پیش آنے والے جرم تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق قانون کی بالادستی، شفافیت اور بااثر شخصیات کے احتساب سے بھی ہے۔ اپوزیشن ارکان نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب حکومت صوبائی اسمبلی کے اراکین کو مقدمے کی مکمل پیش رفت سے آگاہ کرے اور یقین دہانی کرائے کہ کسی بھی ملزم کو سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر رعایت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی قیادت نے الزام عائد کیا کہ پولیس دو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے میں اسحاق ڈار کے نواز سے احمد رضا ڈار کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق تفتیش کا رخ اس انداز میں موڑا جا رہا ہے کہ توجہ اغوا برائے تاوان کے سنگین الزام سے ہٹ کر صرف زیادتی اور گرفتار دیگر ملزمان کے کردار تک محدود ہو جائے۔ اپوزیشن قائدین کا کہنا ہے اگرچہ حکومت یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان الزامات کی تصدیق نہیں کی، تاہم مقدمے کی ہر نئی پیش رفت شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ ان کے مطابق اس حساس معاملے میں مکمل شفافیت ہی عوامی اعتماد کو بحال رکھ سکتی ہے۔ ادھر پولیس ڈپارٹمنٹ کے تحقیقاتی ذرائع کے مطابق اس وقت تفتیش کا بنیادی مرکز غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے مالی فراڈ جیسے عام پہلو نسبتاً پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر مختلف قانونی اور سیاسی حلقے تحقیقات کی سمت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی ابتدائی پریس کانفرنس کے بعد پولیس کی جانب سے مقدمے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہ لانے سے بھی مختلف قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ احمد رضا ڈار کے کردار کو محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مرکزی ملزم وحید عرف باس اور دیگر گرفتار افراد کے خلاف مضبوط چالان تیار کیا جا رہا ہے۔ تاہم پولیس یا پنجاب حکومت نے ان دعووں کی نہ تو کوئی تصدیق کی اور نہ ہی ان کی تردید کی ہے۔ تحقیقات سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ احمد رضا ڈار زیادتی میں براہ راست ملوث نہیں تھے، بلکہ مرکزی ملزم وحید اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں کے باعث ان کا نام مقدمے میں آیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگر قانونی تقاضوں کے تحت ان کا نام مقدمے میں برقرار بھی رکھا گیا تو انہیں ممکنہ طور پر ریلیف ملنے والے ملزم کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق دوران تفتیش پولیس نے غیر ملکی خواتین سے یہ موقع بھی اختیار کیا کہ وہ پاکستان میں سیاحتی ویزے پر موجود تھی اور کرپٹو کرنسی سے متعلق بعض ایسی سرگرمیوں میں شامل تھی جن کی قانونی حیثیت بھی جانچ کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق خواتین کو یہ تاثر دیا گیا اگرچہ ان کے ساتھ ہونے والے مبینہ جرائم انتہائی اہم ہیں، تاہم ان کی بعض سرگرمیاں بھی قانونی جانچ سے مستثنی نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے باعث دونوں غیر ملکی خواتین نے سفارتی یا عدالتی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کے بجائے جلد از جلد پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وطن واپس روانہ ہو گئیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روانگی سے قبل ان سے بعض دستاویزات پر دستخط بھی لیے گئے، تاہم ان دستاویزات کی نوعیت اور قانونی حیثیت کے بارے میں حکام نے کوئی باضابطہ وضاحت نہیں کی۔ یہ معاملہ تب مزید توجہ کا مرکز بنا جب معروف اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ دونوں متاثرہ خواتین نے معاملہ ختم کرنے سے متعلق بعض دستاویزات پر دستخط کیے ہیں، تاہم اس دعوے کی بھی سرکاری سطح پر نہ تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی تردید سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق خواتین کی وطن واپسی کے بعد اب تک انہوں نے پاکستانی تحقیقاتی اداروں سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نیا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ البتہ مقدمے کی پیش رفت سے متعلق ڈچ
सिफारत खाने को मुसलसल आकर रखा जा रहा है। तहकीकात से वाबस्ता जराये का यह भी दावा है कि मुकदमे की इब्तिदाई मरहले में पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के दरमियान पैदा होने वाले बाज इंतजामी इख्तलाफात ने केस को मजीद पेचीदा बना दिया, जिसके बाइस ये मामला मकामी सतह से निकलकर बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज बन गया। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि तहकीकात अभी जारी हैं और मुकदमे का हतमी रुख चालान अदालत में जमा होने के बाद ही वाज़ेह होगा। उनके मुताबिक किस मुल्जिम के खिलाफ कौन से इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद मौजूद है, इसका फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले शवाहिद और अदालती कार्रवाई की रोशनी में होगा। इसलिए मुकदमे से मुतालिक सामने आने वाले तमाम दावे फिलहाल तहकीकात के हतमी नताइज और अदालती फैसले से मशरूत हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।